آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بجٹ کے حوالے سے. میں ہوں انیس شیخ. تو جو فگر ہمارے سامنے آیا حتمی طور پہ پنجاب کے بجٹ کا وہ تھا 655 بلین جس کا آؤٹ لے ہے. 437 جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. کچھ گرافس آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن پچھلے سال سے مل جائے گا. اگر ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کریں اٹ از ایٹ 220 بلین اور 193 تھا پچھلے سال کے مقابلے میں. تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا انفلیشن کا جو ہے فیکٹر اس کے اندر تقریباً وہی بجٹ, اس میں خاص اضافہ نظر نہیں آتا. جہاں خاصے پور نظر آتے ہیں وہ ہے پنجاب کا تعلیم کا ترقیاتی بجٹ. 23.3 لاسٹ ایئر 23.40 صرف 40 کروڑ کا معمولی سے اضافہ, یعنی کہ انفلیشن سے بھی نیچے. ان اے وے نیگیٹو ہے. ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں گراف جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کہاں ہم جو ہیں آگے نہیں جا رہے بلکہ پیچھے جا رہے ہیں. 14.5 آپ کا صحت کا ترقیاتی بجٹ پنجاب کا, 14.80 15% آپ کی انفلیشن ہے. مجھے لگتا نہیں کہ آپ نے انفلیشن بھی یہاں پہ کور کی ہے. نیگیٹو ایک دفعہ پھر نظر آتا ہے اگر آپ 15% انفلیشن نکال دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو دیکھنے والی ہیں. ایک اور اہم پوائنٹ جو بجٹ کے حوالے سے ہے, پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے, جو بہت سیاسی نظر آتا ہے, اور وہ ہے ایک دفعہ پھر 20,000 یلو کیب دینے کا اعلان. اس کی مالیت کا اندازہ تھوڑے عرصے کے بعد ہو جائے گا, لیکن آپ کو میں یاد کرا دوں کہ یہ اسکیم ایک دفعہ پہلے بھی دیکھی گئی تھی میاں نواز شریف کے دور میں, اور اس وقت دو بڑے بینک جو ہیں پاکستان کے تقریباً بینک کرپٹ ہونے پہ آ گئے تھے. بہت سے ایسے خریدار آ گئے تھے جن کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور وہ یہ گاڑیاں لے گئے تھے. پیمنٹیں نہیں ہوئی تھی, بیڈ ڈیٹس ہو گئے تھے, ایک بہت بڑے ٹریپ میں پاکستان کی اکانومی پھنس گئی تھی. پھر یہ گاڑیاں لی گئیں ٹیکسیوں کے طور پہ, چلائی گئیں پرائیویٹ کارز کے طور پہ, اور اس کا کچھ تفصیل جو ہے وہ تو آپ اس پیکج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ یلو کیب اسکیم عوام کو بیوقوف بنانے اور سیاسی فائدہ لینے کے لیے تو کافی مؤثر تھی, مگر حقیقت میں اس سیاسی اسکیم نے معیشت کو کنگال کر دیا تھا. اسکیم کو شروع کرنے کے لیے مختلف بینکوں سے 14 ارب روپے کے قرضے حاصل کیے گئے تھے. اس رقم سے 50,000 گاڑیاں بیرون ملک سے درآمد کی گئیں. اسکیم کی آڑ میں مرسیڈیز اور دوسری لگژری گاڑیاں بھی اپنے دوستوں اور سیاسی کارکنوں کو نوازنے کے لیے لگے ہاتھوں منگوا لی گئیں. عام آدمی کی دسترس سے تمام گاڑیاں دور ہی رہیں کیونکہ قرضے کے حصول کا طریقہ بھی خاصا پیچیدہ تھا. زیادہ تر گاڑیاں حکومت کے دوستوں اور سیاسی کارکنوں نے استعمال کی یا پھر منافع کے حصول کے لیے بیرون ملک اسمگل کر دی گئیں. یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ یہ لوٹنے کا طریقہ بنایا ہوا انہوں نے. بینک پہ جاؤ, جو رشوت دیتا ہے وہ ٹھیک ہے بھائی. یہ پہلے بھی ایسے ہی چلا کے انہوں نے لوٹی ہے اسکیم نکال کے, اب پھر یہ غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں. اسکیم کے لیے حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک سے اتنا قرضہ لیا گیا کہ دونوں بینک بیچارے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے, جنہیں بچانے کے لیے 1998 میں حکومت کو سرکاری پیسہ ڈالنا پڑا. ملکی معیشت پر دوسرا بوجھ کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ کی مد میں بھی پڑا, جس سے ملکی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. درآمدی گاڑیوں کی وجہ سے ملکی آٹو موبائل صنعت میں بھی اگلے 5 سال تک کوئی سرمایہ کاری نہ ہو سکی اور ہزاروں نئے روزگار کے مواقع ضائع ہو گئے. آج بھی اس اسکیم کے تحت سڑکوں پر کئی لگژری گاڑیاں نظر آتی ہیں, مگر وہ ٹیکسی نہیں بلکہ دوستوں اور سیاسی کارکنوں کے ذاتی استعمال میں ہوتی ہیں. اب میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب, آپ پروریکٹر ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے, ماہر اکانومسٹ بھی ہیں. اے بی شاہد صاحب معروف اکانومسٹ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں. اے بی شاہد صاحب, ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اسٹارٹ حجازی صاحب آپ سے کرتا ہوں. ابھی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی یلو کیبس کے حوالے سے, ایک لگتا ہے پھر آپ الیکشن کے قریب جب جاتے ہیں تو اس طرح کے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں بجٹ کے اندر تاکہ ٹو ون بیک دا پیپل دیٹ یو پرابلی ہیو لاسٹ. کامنٹ کریں اس کے اوپر. یہ اسکیم جو ایک دفعہ اتنے برے طریقے سے آپ کی اکانومی کو متاثر کر چکی, ہم پھر اس کو لے کے آ رہے ہیں. یلو کیب کے سلسلے میں تو خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹینسو قسم کی اسٹڈی کرنی چاہیے ایسی اسکیم متعارف کرنے سے پہلے, کیونکہ لاہور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیب اویلیبل نہیں ہوتی. آخر وہ کیبس کیوں لاہور سے نکل گئیں؟ راولپنڈی اسلام آباد میں کیب زیادہ ہیں, کراچی میں زیادہ ہیں, تو یہ کوئی لاہور کے کیب نہیں. کیا فنامنا ہے کہ لاہور میں کیا لوگ استعمال نہیں کرتے, یا الٹرنیٹیو سورس زیادہ ہیں, یا موٹر سائیکل پہ زیادہ ریلائنس ہے, یا اس کے کرائے زیادہ ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں اس اسکیم کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹڈی ہونی چاہیے. ایک پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ جیسے کہ ہم نے اپنے آپ کو رپورٹ میں دکھایا, اس سے کرپشن کے ایسے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں اور بینکوں پہ ایسے ایسے بوجھ آتے ہیں. نہیں دیکھیے بات سنیں, اسکیم کے حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. 20,000 کیبز ہوں گی تو 20,000 ڈرائیورز کو جاب ملے گی, ورک شاپوں کو کام ملے گا. بالکل نہیں, میں صحیح کہ آپ کی بات صحیح ہے.
کرپشن از سیپریٹ ایشو. کرپشن تو آپ کسی چیز میں بھی کر سکتے ہیں, مسجد بناتے ہوئے بھی آپ کرپشن کر سکتے ہیں. کرپشن تو ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے ناسور کے طور پہ سوسائٹی میں سستی روٹی میں آپ نے دیکھ لیا. جی وہ مختلف چیزوں میں, مطلب یہ ہے کہ کرپشن ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کے اوپر حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کا جو ویکنس ہے وہ تو سارے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے, پروونسز کا بھی مسئلہ ہے, فیڈرل بھی مسئلہ ہے, اور میرا خیال ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. میرا پوائنٹ یہ, اے بی شاہد صاحب کی بھی رائے اس میں دے دیتے ہیں. شاہد صاحب, اس سے پہلے کہ ہم سندھ بجٹ کے حوالے سے بات کریں, ایک بڑی اہم بات اس نقطے جس میں بات کر رہے ہیں جہاں اعلان کیا گیا ہے پنجاب بجٹ کے اندر, وہ ہے یلو کیب. آپ کو تو یاد ہوگی یلو کیب اسکیم جب آئی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, اس کی ری انٹری کی گنجائش بنتی ہے؟ حجازی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسکیم میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے, بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ امپلائمنٹ. یہ مواقع پیدا کرے گی لوگوں کے روزگار کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسکیم خراب ہو جائے گی؟ یہ تو ایک دوسرا ایشو ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اسکیم کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کتنے فول پروف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. پچھلا تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کچھ لوپ ہولز تھے پچھلی اسکیم میں جن کو کہ ایکسپلائٹ کیا گیا, جس سے کچھ لوگوں نے غیر ناجائز طور پہ فائدہ اٹھایا. اگر اس اسکیم کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ تمام راستے بند کر کے, تو پھر میرے خیال سے اس اسکیم میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں شاہد صاحب, جی یہ حکومت جو اس وقت پنجاب میں موجود ہے, مسلم لیگ نون کی اس وقت فیڈرل میں موجود تھی, اس اسکیم کا اجرا کیا گیا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوپ ہولز کھول دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن میں بہت سارے فلاز تھے. اب وہ چاہے وہ جان بوجھ کے رکھے گئے ہوں, غلطی سے رکھے گئے ہوں, اس میگنیٹیوڈ کی اسکیم جو ہے اگر آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس طرح کے فلاز چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بلیک مارک جو ہے وہ لگ چکا ہے اس اسکیم کے اوپر. اس کی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تجربے نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ غلطیاں کیا ہوئی تھیں. اگر آپ تجربے سے سیکھنے کا فلسفے میں بلیو کرتے ہیں. یہاں لینا ہے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے. ایک بات جو واقعی اسٹرائکنگ اشرف قاہرہ صاحب کی, وہ یہ کہ فائنانس منسٹر نے پوچھا کہ تقریر کتنی لمبی ہوگی. 2 دن پہلے تو بیچارے فائنانس منسٹر بنے. یہ تو غیر ضروری قسم کی باتیں ہیں, خواہ یہ پولیٹیکل, یہ ان چیزوں کو چھوڑیں. یہ اچھا, لیٹس کم بیک ٹو دی ایشو دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, کہ امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلمز آتے ہیں. سستی روٹی اسکیم, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی اسٹرکچر ہے اس کا, اسینشلی سوشلسٹ ٹائپ کا ہے کہ آپ اس طرح کی پروٹیکشنز دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں. اس کی امپلیمنٹیشن میں ہی پرابلمز آئیں, اس میں بھی کرپشن کے راستے کھولے, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو نوازا بھی کیا. بٹ اس طرح کی اسکیمیں پہلی دفعہ نہیں ہیں. یلو کیب کا ہم نے ذکر کیا, پھر دانش اسکولوں پہ لوگ جو ہیں بڑی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ کا بجٹ آپ دیکھیں نا 40 کروڑ روپے آپ نے صرف بڑھائیں بجٹ میں اپنے ایجوکیشن کے. بیسکلی آپ کا بجٹ نیگیٹو میں کنسیڈرنگ انفلیشن. لیکن آپ دانش اسکولوں میں جو 3 ارب رکھے تھے وہ اس دفعہ بھی آپ نے رکھے ہوئے, وہ کرتے جا رہے ہیں. اس میں جب آپ کا جو گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے اس کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے وہ بڑے بڑے دانش اسکول بنا رہے ہیں جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سیکٹر سے, آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی اسکیموں میں لوپ ہولز ہر دفعہ ہوتے ہیں. اب یا تو آپ اس کو انکمپیٹنس کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جی جان بوجھ کے رکھے جاتے ہیں. ہر صورت میں سچویشن نیگیٹو نظر آتی ہے. دیکھیں شاہد صاحب نے بھی یہ بات کی, اصل میں اسکیمز بناتے وقت بہت کیئرفلی اس پہ اسٹڈی کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یونیورسٹیز کو دینا چاہیے 1-2 سال پہلے کہ اس کے اوپر اسٹڈیز کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس طریقے سے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرتی ہے. اصل میں یہ پاکستان میں جو مسائل زیادہ آ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ کوئی آئیڈیا برا نہیں ہوتا, جب امپلیمنٹیشن کی وقت آتا ہے تو آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو وہ مشینری ہے جو پرانی برٹش سسٹم سے چلی آ رہی. آپ ان کو مینجمنٹ کی ٹریننگ نہیں دے رہے, آپ ان کو ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ نہیں دے رہے, آپ ان کو معاشی مسائل کو سمجھنے کی ٹریننگ نہیں دے رہے. اس وجہ سے وہ لوگ اس کو صحیح طریقے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. وزیر خزانہ تو ہے نہیں آپ کے پاس. اور وزیر خزانہ پنجاب کی اب بات کریں تو پنجاب کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ نہ ہو. وزیر خزانہ ہونا ضروری نہیں ہے, وزیر خزانہ کی ٹیم ہونا ضروری ہے, اور وہ ایکسپرٹس پہ ہونا چاہیے. وہ صرف بیوروکریٹس نہیں ہونے چاہیے, وہ اکانومسٹ ہونے چاہیے, وہ اس کے اندر سوشیولوجسٹ ہونے چاہیے, اس کے اندر دوسری فیلڈ کے لوگ ہونے چاہیے, تاکہ وہ بیٹھ کے جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں نا, میں اگر آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی بات کریں, کسی بھی ایریا ٹورزم کو لے لیں گے تو وہاں بھی آپ کو 10-15 ایکسپرٹس ملیں گے. تو یہاں پر ایکسپرٹس کی جگہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر, اور یہ ہونی چاہیے. تب ان اسکیموں کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی اچھی ہوگی. کراچی چلتے ہیں, اے بی شاہد صاحب وہاں سے موجود ہیں. اے بی شاہد صاحب, اس سے پہلے کہ سندھ کے بجٹ کو ہم ادھیڑیں,
لاسٹ کامنٹ ان اسکیمز کے حوالے سے ڈاکٹر حجازی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے بہت رینڈملی جو ہے اچانک یہ اسکیم آ جاتی ہیں, ان پہ ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا, اس میں چاہے وہ انکمپیٹنس ہو, چاہے بدنیتی ہو, چاہے کرپشن ہو, یہ اسکیموں کا حال وہی ہوتا ہے سستی روٹی کا ہوا ہے جب پہلے یلو کیب اسکیم کا ہوا تھا. صحیح, حجازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہاں یہ ایڈ کر دوں کہ بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اسکیم خراب ہے. اسکیم کو جو کنسیو کیا جاتا ہے, جس وقت اس کے آپ اس کی اسکیم کو بناتے ہیں, اس وقت آپ کو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی گنجائش ہے اتھارٹی کے غلط استعمال کی, اور اس کو ہم کس طرح ایفیکٹولی روک سکتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ کر دینا کافی نہیں ہے. اب آپ نے ابھی کہا نا کہ ایک طرف دانش اسکول بنائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایگزسٹنگ اسکولز کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سیکٹری آف ایجوکیشن سے یہ پوچھیں پنجاب کے کہ آپ نے کتنی دفعہ یہ تکلیف گوارا کی ہے کہ آپ نے جا کے دیکھا ہو کہ چھوٹے شہروں میں اسکولوں کا کیا حال ہے, تو اگر وہ ایمانداری سے آپ کو بتائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں گئے ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ صرف یہ سسٹم بنا کے, مینول بنا کے اور چھاپ کے اور رکھ دینا کافی تھوڑی ہوتا ہے. بھائی یہ تو جا کے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ مینول میں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں یہ اس پہ عمل درآمد حقہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اب اگر آپ یہ چیز چھوڑ دیں گے اپنے عملے کے اوپر تو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. آپ اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں ناظرین, اور ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے میاں خلیل الرحمان, سینئر صحافی ہیں بزنس کے, ہمارے ساتھ بزنس ڈیسک پہ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ان سے ہی بات کریں گے. یلو کیب اسکیم کے حوالے سے ان کے پاس بھی آپ بہت سارا مٹیریل موجود ہے, ہم صبح سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی ڈسکس ہو جائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے. میاں خلیل کے پاس جو مٹیریل ہے جس حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جیسے ہی لائن پر آتے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو بات سامنے آتی ہے, سمپل سی بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب آپ الیکشن سے قریب آ گئے ہیں تو اب آپ نے الیکشن گیمکس کرنے شروع کر دی. اس میں اکنامکس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں اتنی ڈیپتھ نظر نہیں آتی, بلکہ یہ لگتا ہے کہ بس ٹو ون دا ووٹرز اوور جو ہے اس طرح کی کوئی چیز. اکنامکس میں دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپتھ ایک طرف ہے بھی, کیونکہ جب آپ 20,000 گاڑی کی بات کر رہی ہیں تو آپ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کے امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں جو فیل ہوتا ہے کہ کیا مارکیٹ میں اس وقت کیب کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں. دوسری بات جو ایک چیز بڑی کھل کے آنی چاہیے, جو شاہد صاحب نے بھی تھوڑا ذکر کیا, بات یہ ہے کہ مرسیڈیز گاڑی کی کیب ہمارے ہاں نہیں چل سکتی, پیٹرول پہ ایکسپینسو ہے, تو یہ گاڑیوں کا سائز یقیناً 1000 cc سے کم ہوگا اگر میں سمجھتا ہوں. میاں خلیل صاحب لائن میں موجود آئیے, ان کی بھی انفارمیشن لے رہے ہیں. جی میاں صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم صبح سے ڈسکس کر رہے ہیں یلو کیب کے حوالے سے. تھوڑی سی ہمیں اس کی ہسٹری بتائیں کہ جب یہ فرسٹ ٹائم آئی تھی تو کیا کیا ہوا تھا, کن بینکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور آخر میں کیا بنا اسکیم کا. اس میں جب میاں نواز شریف صاحب نے 1992 میں اس کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا, اس وقت کوئی 50,000 سے زائد گاڑیاں درآمد کی گئی تھیں, اور گاڑیوں کی درآمد کی وجہ سے ملک کی پیداوار بالکل ہی بند ہو کے رہ گئی 2-3 سال کے لیے. اس کے بعد اس میں کم از کم بینکوں کو 15 ارب روپے کے قرضے پھنس گئے, جبکہ گورنمنٹ کو 3 ارب 70 کروڑ روپے کا زیر مبادلہ ضائع کرنا پڑا. اس کے علاوہ 45,000 گاڑیاں دی گئی, ان میں سے 7,000 جو گاہک تھے وہ بعد میں جعلی ثابت ہوئے, ان کے کاغذات کوئی سراغ نہیں ملا کہاں گئے, اور مرسیڈیز تک منگوائی گئی ہیں اس میں ٹیکسی کی چلانے کے لیے. اب جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اس میں انہوں نے ایک چیز یہ کی ہے اس سے چینج, کہ ملکی تیار شدہ گاڑیاں 800 cc والی گاڑیاں دی جائیں گی, اور اس میں باہر سے کوئی درآمد نہیں کی جائے گی. اور زیادہ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں زیادہ 40% گاڑیاں جنوبی پنجاب میں دی جائیں گی, اور اس کو جو لاہور یا اس میں یا دوسرے بڑے شہر ہیں پنجاب کے, ان میں یہ کم تعداد میں دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ بینکوں کے بعد حبیب بینک اور UBL کو اتنے فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد کہ 1998 میں حکومت کو دونوں بینکوں کو لیکوڈیٹی دینی پڑی کہ ان کو سروائیول کے لیے, کیونکہ ان کا سارا پیسہ اس میں یلو کیب میں ختم ہو گیا تھا. میرے صاحب بہت بہت شکریہ. میاں خلیل الرحمان تھوڑی ہسٹری بتا رہے تھے یلو کیب اسکیم کی. اس دفعہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو چینج ہے وہ یہ کہ اس دفعہ باہر سے امپورٹ نہیں کی جائے گی, غالباً جو لوکل اسمبلرز ہیں ان سے یہ گاڑیاں اٹھائی جائیں گی, تو یہاں پر تھوڑی سی ایکٹیویٹی جو ہے اس لحاظ سے جنریٹ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ناظرین چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے واپس آتے ہیں, تھوڑی سی بات سندھ بجٹ کے حوالے سے بھی ہو جائے. ابھی شاید کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 2 بجٹ ایک ساتھ آ گئے, سندھ کا بھی آ گیا. 47 بلین کا یہ بجٹ ہے, 88 بلین جو ہے اس میں سرپلس ہے. اے بی شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں.
شاہد صاحب ذرا سا مجھے سمجھائیں کہ جو بجٹ میں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس پہلی دفعہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور 25 ارب اس سے لگیں گے، اس میں فیڈرل کا ایریا کون سا ہے، صوبے کا ایریا کون سا ہے، کیا یہ ریسیٹس ان کی بات ہو رہی ہیں، کیا یہ فیڈرل بجٹ میں شامل ہوں گی، اس میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے، کیا کلیئرٹی، ذرا مجھے بھی سمجھائیں اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں۔ آپ صحیح کہا، اس بارے میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ فیڈرل بجٹ میں سیلز ٹیکس کو اس مد میں شامل کیا ہے جس کو آمدنی کی مد شمار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سندھ پروونس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں اس مد کو شامل کر رہے ہیں، تو اور انہوں نے اس کے 25 بلین روپے اس مد میں رکھے ہیں جو آمدنی کا ایک خاصا بڑا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس فیڈریشن کلیکٹ کرے گی یا یہ ٹیکس سندھ کی گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ کا سٹینڈ یہ ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ حق ان کا بنتا ہے کہ یہ ٹیکس وہ کلیکٹ کریں۔ اچھا، اس کے باوجود کہ یہ چیز مشتہر ہوئی اور اخباروں میں بھی آئی اور میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ حق اس کا بنتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے فیڈریشن کے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے اس بارے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں سنی کہ آیا یہ ٹیکس واقعی سندھ حکومت کلیکٹ کرنے کی مستحق ہو چکی ہے یا یہ ٹیکس اب بھی فیڈریشن ہی کلیکٹ کرے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی اپنی رائے میں کہ جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے سیلز ٹیکس کو جمع کرنے کے لیے، ایف بی آر کے پاس تو باہر ایک الگ مشینری موجود ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ سیلز ٹیکس جمع کر سکے؟ اب اگر یہ جنرل سیلز ٹیکس جس میں جی کا لفظ شامل کیا گیا، حرف شامل کیا ہے، جنرل سیلز ٹیکس وہ سیلز ٹیکس ہے جس کو کہ اس سے پہلے ریفارمڈ جنرل سیلز ٹیکس کہا جا رہا تھا۔ میرے خیال سے شاہد صاحب آسان ہوگا ازیوم کرنا کہ ہم دیکھیں کہ جو پریزنٹ فارمیٹ ہے اسی میں اگر ان کو سیلز ٹیکس لینا ہے تو دیکھیے، اگر پریزنٹ فارمیٹ میں جو رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں اور جو پروسیجر ہے اس میں تو پروونس اس ٹیکس کو کلیکٹ کر سکتا ہے، صرف اتنا ہوگا کہ ٹیکس بجائے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ پہ ڈپازٹ ہونے کی جو ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا وہ پروونشل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ پہ ڈپازٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ فیڈریشن اور پروونس بیک وقت ٹیکس تو نہیں کلیکٹ کر سکتے۔ یہی سوال ڈاکٹر جاوید سے کرنا چاہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ لگ رہا ہے تھوڑی سی کنفیوژن کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ جو آپ کے فیڈرل منسٹر ہیں ان کو اس کو کلیریفائی کر دینی چاہیے، اور ہاں جی، یہ ٹیکس کلیکشن کے لیے وہ یہ ڈپارٹمنٹ آپس میں اس کو فائنل کر لیں گے 30 جون سے پہلے آئی انڈرسٹینڈ ہے۔ اوکے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بجٹ، اس بجٹ کے اندر آپ سیلز ٹیکس یہ لیں گے تو وہ سیلز ٹیکس اب سندھ گورنمنٹ کی ریسیٹس میں جاتا ہے، پھر وہ فیڈرل کی ریسیٹ سے غائب ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پروونشل میں نہیں جانا چاہیے، یہ ویسے فیڈرل، مجھے جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے سیلز ٹیکس کی جو انہوں نے اسٹرکچر کیا ہے اس میں یہ فیڈرل ایشو ہے، اٹس ناٹ اے پروونشل ایشو۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور اگر ہم دونوں بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹیکسوں کے حوالے سے ہم بات کریں، جو چیز بڑی اسٹرائکنگ ہے وہ یہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل پنجاب کا بجٹ دیکھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے شروع میں جو گراف دکھائے تھے اس کے مطابق آپ کی 15% ہم چلتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں آپ کی انفلیشن ہوتی ہے، اس حساب سے تھوڑا سا آپ نے 40-50 کروڑ روپے بڑھا دیے صحت کے اوپر بھی، ایجوکیشن پہ احسان کر کے، لیکن اصل میں آپ نے پیسے ان کے کم کیے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ کو اپنی عوام کو سروس دینی ہے، ٹھیک ہے، باقی سروسز آپ تو دے رہے ہیں۔ اس میں دو ایلیمنٹ ہیں، ایک تو رننگ ایکسپینسز کے ہے نا، آپ نے جو فگرز بیسیکلی پنجاب کے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے تھے، مطلب یوں سمجھے کہ اگر ہم پہلے 100 روپے کسی ڈیولپمنٹ نیو پروجیکٹس پہ لگا رہے تھے تو اب ہم 90 لگا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کم ہو گیا بیکاز کی انکم کے حساب سے، وہ اتنا شاید بڑا ایشو نہ ہو۔ ایشو جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، خاص کر اس پہ جب آپ نے سیلریز بڑھائی ہیں اور انفلیشن کوریج دی ہے تو وہ زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ کراچی کے جو سندھ کا بجٹ ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز مجھے لگ رہی ہے کہ توانائی کا بہت بڑا پرابلم ہے، 3 دن بجلی نہیں آتی، اور انہوں نے توانائی کے لیے صرف 75 کروڑ رکھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پنجاب کے بجٹ کے اندر مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے 9 ارب روپے جو ہے وہ کول سے بجلی بنانے کی ترقی کے اوپر لگائے ہیں، اور سندھ نے، کیونکہ سندھ کے اندر بھی کول کی ریزروز ہیں، سندھ نے کیوں نہیں اس طرف توجہ دی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ رکھے تھے انہوں نے۔ ہاں جی، یہ بھی شاہد صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑا ایشو توانائی کا ہے، لیکن سندھ کی توجہ اس پہ بہت نظر نہیں آ رہی، اور حیرتناک بات ہے اس لیے کہ کراچی میں جو صورتحال اس وقت ہے
اور جس طرح KESC کے آپریشنز کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کے شہر کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیویئرلی افیکٹ ہو رہی ہے اور مزید ہوتی رہے گی اگر یہ بد انتظامی جاری رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کول کے ریزروز کے استعمال کی بات ہے، ابھی تک صرف ایک بورڈ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ کول ایکسپلوریشن کی جو آرگنائزیشن پاکستان میں بنائی جا رہی ہے اس کو کرے گا. اس کے علاوہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کی طرح سولر انرجی کے استعمال کے بارے میں کوئی جہاں تک جو ابھی تک بجٹ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے کہ بھئی سولر انرجی کی طرف یہ بھی نہیں شفٹ کریں. پتا کہ پچھلے بجٹ میں جو 2 ارب کے قریب روپے رکھے گئے تھے کول انرجی کے لیے وہ گئے کدھر، میرے خیال ہے وہ اگلی تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا. بالکل آپ نے درست کہا کہ کیا ان کا کیا استعمال ہوا، کیا کم از کم سڑکیں ہی بن گئی ہوتی، کوئی انفراسٹرکچر بن گیا ہوتا، کوئی تفصیلات آئی ہوئی ہوتی. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بجٹ سندھ کا پریزنٹ کر رہے تھے وزیر خزانہ صاحب، اس میں صرف یہ نام ہوتا تھا کہ فلاں شہر میں اتنا خرچہ کیا جائے گا. کوئی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ بھئی یہ پیسہ کس چیز پہ خرچ ہوگا، اس شہر میں کیا بنایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اب فیصلہ کر سکیں لوگ کہ واقعی یہ پیسہ صحیح چیز پہ خرچ ہو رہا ہے، صحیح مد میں خرچ ہو رہا ہے یا غلط مد میں خرچ ہو رہا ہے. اس میں جو سوال ہے آپ دونوں سے، ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے کر لیتا ہوں. ہم نے ابھی کچھ اسکیموں کا ہم نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، جیسے دانش اسکولز کا ہم نے حوالہ دیا ہے. اب پرسپیکٹو کی بات ہے آپ کی کہ آپ کا پرسپیکٹو اس میں کیا بنتا ہے. آپ ہر سال 3 ارب روپے رکھ دیتے ہیں دانش اسکولوں کے لیے، جو آپ کی پریزنٹ جو اسکولز ہیں ان کی مرمت تک کرنے کی زحمت نہیں کی جاتی. ان اسکولوں میں جانور بندے ہوتے ہیں، ٹیچرز وہاں موجود نہیں ہیں. تو کیا پہلی پریفرنس یہ نہیں بنتی کہ جو سسٹم آپ کے پاس موجود ہے اس کو تو ٹھیک کر لیں؟ آپ وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جو آؤٹ آف سکوپ ہے اور اپنی جو چیزیں خراب ہیں ان کو آپ ٹھیک کرنے کی زحمت نہیں کر رہے. دیکھیے یہ چیز کو اس طریقے سے ہم انالائز نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جب تک دانش اسکول کے بارے میں ایک ایکسٹینسو قسم کی اسٹڈی سامنے نہ ہو تو ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ دانش اسکول ایک غلط پروجیکٹ ہے. جنرلی کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، میں بھی اس کرٹیسزم کے بہت چیزوں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوچنے والی بات ہے. کیونکہ جب موٹر وے بن رہی تھی تو سب طرف یہی کہتے تھے کیوں نہیں GT روڈ کو چوڑا کر دیتے کہ موٹر وے بنا رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر بڑی آرٹ سی لگتی ہیں. یہ اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو مانیں گے نا کہ اگر ایک گورنمنٹ اسکول کسی ایک علاقے میں موجود ہے تو بالکل صحیح آپریشن تو کر دیں. نہیں وہ دیکھیں، ایک تو آپ تو صرف اسکول کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو بجٹ پہ میں نے کل جو چیز پڑھا کہ انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے کہ اتنے اسکولوں میں پانی نہیں ہے، اتنے اسکولوں میں ٹوائلٹس نہیں ہیں، اتنے اسکولوں کے بڑے ایشوز ہیں. یہ ایجوکیشن منسٹری نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے اسپیشلی اس دفعہ الوکیٹ کر رہے ہیں فنڈ. یہ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر. دوسری بات یہ ہے کہ اسکولوں کا جو معیار ہے نا وہ صرف بلڈنگ میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچرز کا معیار بڑھانے کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. میرے خیال میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کیا جائے، کیونکہ کوالٹی آف ٹیچر از دا کی. اس طریقے سے جب کمنگ ٹو سندھ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ناظرین ہمارے ساتھ شمائلہ جعفری موجود ہیں لاہور سے ہی، اور آپ نے ان کی رپورٹ بھی دیکھی ہوگی ارلیئر ٹوڈے دانش اسکولوں کے حوالے سے، پنجاب کے ایجوکیشن کے حوالے سے. شمائلہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے، شمائلہ سے بات کریں. شمائلہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم ڈسکشن یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے ان کو بہتر بنانے پہ توجہ نہیں دی گئی ہے پنجاب کے اندر، لیکن اب ہر سال 3 ارب روپے دانش اسکولوں پہ رکھ دیتے ہیں. یہ پریفرنس ڈائریکشن غلط یا الٹی نہیں ہے؟ جی انیس، بجٹ میں جو اضافہ ہے وہ بالکل معمولی ہے، اور جو کل ہے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات دونوں ملا کر تقریباً 62 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 34 ارب 90 کروڑ اور جاری اخراجات کے لیے 27 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اب اس میں پھر وہی بات آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کرٹیسزم یہی ہے کہ دانش اسکولوں کے لیے پچھلے کئی برس سے اتنی رقم رکھی جا رہی ہے، اور اس سے میکسیمم کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چند 100 یا چند ہزار بچے. اس کے برعکس جو دوسرے سکولز ہیں، گزشتہ سال بھی 3000 سکول جو ہیں وہ پنجاب میں بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ پراپر پلاننگ سے نہیں بنائے گئے تھے، ان علاقوں میں ان کی ضرورت نہیں تھی. تو ابھی جو ہمیں تھوڑا بہت معلومات جو بریک اپ ملا ہے اس میں سائنس لیبس کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولز میں کمپیوٹر کے لیے 55 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں،
स्कूल अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। अब स्कूल्स को देखा जाए तो 63,000 जो है वो स्कूल है सरकारी। अब अपग्रेडेशन हर दूसरे स्कूल में कोई ना कोई मिसिंग फैसिलिटी है, तो ये रकम अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा नए कॉलेजेस के क़याम और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनकी तामीर और मरम्मत के लिए, अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो जो जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एजुकेशन के हवाले से बात हो गई, कुछ हम टैक्सेशन के हवाले से बात किए, सिंध के ऊपर हम आते हैं, हम बात कर रहे थे एनर्जी के हवाले से, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। क्विकली डॉक्टर साहब, उसके बाद एबी शाहिद से भी हम कमेंट ले लेते हैं। क्या अगर हम फेडरल बजट देखते हैं, प्रोविंशियल बजट देखते हैं, फिर वही बात की कंटिन्यूटी नजर आती है एक स्टेटस को की, कोई सोच इसके पीछे आपको नजर आई है? नहीं, ये तो आप जनरली देखें कि बजट्स, फेडरल बजट में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी कि इसके ऊपर किसी की सोच पीछे नहीं है, और वो साफ पता चल रहा था कि ये इट्स जस्ट लाइक अ रिपीटेड एक्सरसाइज। अब कराची के बजट पे जब तवानाई की हम बात कर रहे थे तो सोलर की बात की शाहिद साहब ने, विंड के ऊपर जो इस वक्त चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर 40 के करीब 1000 मेगावाट बिजली बढ़ा ली, तो हमें चाइना मदद देने को भी तैयार है इसमें, और कराची तो है ही है विंड के लिए। जी हाँ शाहिद साहब, कोई कमेंट स्टेटस को या कोई सोच है बजट के पीछे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हिजाजी साहब। कराची और पूरे बलूचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वो आइडियली सूटेड है फॉर सेटिंग अप विंड एनर्जी, इसलिए कि वहां तो सारे साल हवा होती है और लिहाजा वहां तो बिजली पैदा की जा सकती है और बहुत बड़ी मिकदार में बिजली पैदा की जा सकती है। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिजाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमारी बजट नशरियात खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद खत्म हो गए। अनीस शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत गर्मी है।